سانس پلٹ کے آئے نہ آئے، ہمیشہ نیکی کے کام اس طرح کرنے چاہیے کہ دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے جو کام کر رہا ہوں زندگی مولت دے نہ دے، اتنی توجہ اور محبت ہونی چاہیے کہ زندگی کے ان لمحوں کو غنیمت جان کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا چاہیے۔ انسان ویسے ہر کام میں لگا رہتا ہے، اور اس وقت انسان سب سے زیادہ مصروفیت کے دور سے گزر رہا ہے۔ مساجد ویران ہیں، جتنا یہ انسان مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دولت اس کے آگے ہے اور یہ دولت کے پیچھے چلا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا ہو جاتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، دولت اس کے پیچھے رہ جاتی ہے۔ ذرا یہ کام کر کے تو دیکھیں، اللہ کے محبوب سے محبت کر کے تو دیکھیں، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے فضا آ جاتا ہے، اور ذکر مصطفیٰ پر ربنا قرآن کے دوا ہے، وَرَحْمَانَا کا ذکر حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، اور اتنے بلندی کے پیغام سے پہنچا ہے، وَنَقْرَا شِرَتُ خَيْرِ اللہ کا منا نقولا، پیارے حبیب جو جو وقت گزرے گا تیری بودی اور چکی چلی دے والی دلائے۔ کیوں نہ ہم جس کام میں اللہ کے رسول کی رضا ہو اس میں جلدی کریں، محنت کریں، محبت سے بیٹھ جائیں۔ گرامی قدر اللہ کی جو پروگرام میں نے کہا ہے 3 ناکام حضرات اس محفل میں نعت ہوگی، میں آپ کو کچھ ترتیب بتانا چاہتا ہوں کہ وقت جب نماز عشاء کا ہوگا اس کے وقت کے بعد ہمارے جو مرکزی خطیب ہیں ان کا خصوصی اور مرکزی خطاب ہوگا۔ آپ جتنی دیر بیٹھے خلوص پیار اور محبت سے بیٹھے اور یہ جان کر بیٹھے کہ آپ نظر ماریں، اپنے گاؤں میں نظر ماریں کہ پچھلا سال تھا کئی بندے ہمارے ساتھ موجود تھے، آج وہ نظر نہیں آئے، آج وہ نماز سے بھی چلے گئے، روزے سے بھی چلے گئے، اچھے کاموں سے بھی چلے گئے، لیکن یاد رکھنا ایک اللہ نے ہمارے لیے یہ ایک تحفہ اور بھی چھوڑا ہے، مرنے والے چلے گئے اور ان کے جو زندہ بیٹھے ہیں ان کے لیے قرآن پڑھ کے کوئی اچھے ذکر و اذکار کر کے کبھی سارے ثواب کرتے اللہ ان کو قبروں میں اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اب اس محفل کو آگے بھی چلانا ہے، میں بارگاہ رسالت میں حدیث نام پیش کرنے کے لیے نام نامی اس میں جنابی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جناب مداح رسول احتشام علی قادری صاحب وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث نام پیش فرمائیں گے۔ آپ نے سرکار کے میلاد پر ان کا پرجوش استقبال کرنا ہے، استقبال اللہ کے حبیب کے نام سے کرنا ہے، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے رسول کی رضا کے لیے دنیا کے سارے خیالوں کو ذہن سے نکال کر اپنی نظروں کو گنبد خضرا پہ اور کعبہ اللہ پہ چڑھا کر بیٹھے اور آواز آنی چاہیے نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ اگر آپ تھوڑا سا اور محبت کا اظہار فرمائیں اور ایک ہاتھ اٹھا کر اللہ کی توحید کا نعرہ ہے نعرہ تکبیر۔ پیچھے والے بھی اللہ سب سے بڑا ہے نعرہ تکبیر، اللہ شریف ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور رب کی بات سے سجدی کا مقام ہے محمد رسول اللہ ان کو کہا جاتا ہے تھوڑا ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت اور آواز آنی چاہیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، رسول کی آمد، نعرہ تحقیق، نعرہ تکبیر۔ اللہ نے کیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا
کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جہان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، فکر ہوئے حضور کفر روانہ ہو گیا، جلوہ فکر ہوئے تو کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، کہتا سونا مائیے، کہتا سونا نالے ساڈے دکھ بنڈنا، نالے عرشاں لڑائی، بڑی سلگا ہولی کیا یا رسول اللہ وسلم بہت ہی پیارا پیارا لگتا ہے، سب کے آنکھیں اگر ہو سکے تو رسول کے شامل رہیے، سب سے ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا والا ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، غیب داں کملی والا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، درد غیروں کی رحمت فرمائیے، بھیگ لینے مدینے
جائیے کیوں کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے کو چاہیے جن کا خیال کرتے ہیں جن کا خیال کرتے ہیں وہ کب کسی سے سوال کرتے ہیں اس طرح نہیں کہہ دینا وہ کب کسی سے سوال کرتے ہیں اور اس کرم کی مثال تم کو اس کرم کی مثال تم کو وہ ہر کرم سوال کرتے ہیں اور اپنے آقا ایسا کرو اپنے جیسا حضرت بلال کرتے ہیں وہ کب کسی سے سوال کرتے ہیں اور میری حضرت کا شعر اور اس کلام کا اصل کلام شعر مانگ ہنسنے کے ہی سجدے سوال کرتے ہیں وہ کب کسی سے سوال کرتے ہیں جن کا خیال کرتے ہیں وہ کب کسی سے سوال کرتے ہیں
اہتمام کیا کرتے تھے، لنگر پکایا کرتے تھے. آپ کے پاس کوئی اتنی وسائل اور آمدنیاں تھی کہ سرکار کے میلاد پہ کچھ خرچ کیا جائے. آپ فرماتے ہیں میں نے کیا کیا؟ میں نے جو بات پہلے کی ہے کہ محبت کامل ہونی چاہیے. مال و دولت کی بات نہیں، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ دربار ہے جس سے محبت ہو جائے. امام الانبیاء کی محبت جس کے سینے میں آ جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کیا کیا؟ کھلے ہوئے چنوں پہ دعا کی اور میلاد مصطفیٰ کی محفل کا اہتمام کیا. اور تیری دل میں سوچ رہا تھا کہ تیری یہ محفل پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. رات کو سویا، میری قسمت جاگ گئی. میں نے خواب میں دیکھا امام الانبیاء بیٹھے ہیں، سب کے جو والہانہ میلاد مصطفیٰ کی محفلیں ہیں، جو لنگر پکایا گیا، جو دیگیں چڑھائی گئی، جو مٹھائی تقسیم کی گئی، وہ بھی سامنے پڑی ہے. آپ فرماتے ہیں میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا حضور کے سامنے وہ میرا چاند کھلے ہوئے چنوں والا پیالہ بھی سامنے پڑا تھا. اور حضور کی بارگاہ میں محبت مقبول تھی، وہ کھلے ہوئے چنوں کا پیالہ بھی مقبول ہو چکا تھا. دل کے اندر سے ہونی چاہیے. اب سنیے سرکار کا میلاد. نبی کی ماں نے کہا خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا. رب کا قرآن بولا قد جاءکم من اللہ نور. پھر اعلیٰ حضرت کی قلم اٹھی اور لکھ دیا صبح پیدا میں ہوئی پٹنا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، نور کی سرکار سے پایا کشادہ نور کا. او مبارک تجھ کو سنو ہے جوڑا نور کا. یار آواز آنی چاہیے سبحان اللہ کی. اور ناریوں کا دور تھا، دل چل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا، دل چل رہا تھا نور کا. آقا جی تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اور سنیے پھر اعلیٰ حضرت نے قلم جب چلائی کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یار بولیے سبحان اللہ. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا جی تو ہے عین نور، تیرا سب ترانہ نور کا. اور ایک اور عاشق نے جب نور کی اس تشریح کو کرتے ہوئے قلم اٹھائی، میں ایک اور سوچ میں آپ کو وہ بات سنانے لگا. اس نے کہا حشر تک یا مصطفیٰ اور بادشاہ تیریا. نا مزہ نہیں آیا، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. آواز آنی چاہیے سبحان اللہ. حشر تک یا مصطفیٰ اور بادشاہ
پیش کیا جائے. بولو زور سے سبحان اللہ. شعر سنیے اگلا. اور کہہ دیتے بازو تمہیں اور کٹ گئے پر دے گئے آقا گوایا تیرا. یا رسول اللہ وہ کٹ گئے پر دے گئے آقا گوایا تیرا. اور مقتدی جی حقا فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں گیا ساری زندگی سرکار سے محبت کرتا رہا, حضور کی نعتیں پڑھتا رہا, ایک دن آیا جب اس کی روح پرواز کر گئی سب قبر میں چھوڑ پلٹ کے واپس آ گیا. علی حقا فرماتے ہیں حساب حاکم بھول گئے وہ دیتا دے عمر لگ پے قبر بھی جد ہونا ناتا سنایا تیریا اور قبر میں جد ہونا ناتا سنایا تیریا. اب میں آپ کے اس پیار اور محبت کے جو ذوق بنا ہے اسی میں اگلے سنہ خانے کو شکر خواہش کروں گا کہ میں نے بوڑھا ہوں, بیمار ہوں, پڑھ نہیں سکتا, تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر سرکار کا میلاد کر لیں. محفل سجانے کے لیے آیا ہوں, تو لہٰذا یہ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. اللہم صلی سیدنا پیچھے بائیں والے بھی بولے سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا جیسے کہ خطیب صاحب ہمارے برادر محترم بتا رہے تھے کہ سرکار سنتے ہیں اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جو آپ بھی عنایت فرماتے ہیں, تو لہذا کیا ہمارا ایمان تو یقین تو ہے نا, تو لہذا ہماری آواز سنیں آقا, تو کیوں نہ ہم پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا دل یاد بڑھایا تعریف زبان, دل یاد بڑھایا تعریف زبان, اکھیاں بنایا سونے دے دیدار
میں چونکہ ساڑھا دیہاتی جب ماحول ہے اس کی انداز سے ذرا وڈیرا صاحب سے ساڑھا اسی طرح کی پوچھنا لوگ ایک مایا گاسا کافر نہ ہوئی ہو کعبے والے مایا سارے سارے کعبے والے مایا ایک سونا تو لگنا ایک سونا تو لگنا دوجا سونا پھر بھی تو پایا ایک سونا تو لگنا دوجا سونا پھر بھی تو پایا جیتا جگ پروانہ آسان سی زبان میں مل کر پڑھے جیتا جگ پروانہ بابا زہرا دا حسنین دا نانا بابا زہرا دا حسنین دا نانا مکھ چند بدر شاشانی بد چمکت لاٹ نورانی کالی سلفت اکھ مستانی کالی سلفت اکھ مستانی مہنور اکھی نعمت پریا جیتا جگ پروانہ سپڑے جیتا جگ پروانہ بابا زہرا دا حسنین دا نانا اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہاں کا سچ آقا کے رب دی میں شان آقا سچ آقا کے رب دی میں شان آقا جس شان تو شان سب بڑھیا جیتا جگ پروانہ سب جیتا جگ پر کیا آپ میلاد کی محفل میں آئے اور مجھے بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں خاموش چیز سے بیٹھے ہیں کیا سوچ رہے ہیں جیتا جگ پر آپ اٹھا کر جیتا جگ پروانہ اے بابا زہرا دا حسنین دا نانا بابا زہرا دا حسنین دا نانا سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتے مہر علی کتے تیری سزا کتے مہر علی کتے تیری سزا مشتاق اکھی کتے جاریاں جیتا جگ پروانہ بابا زہرا دا حسنین دا دکھوں نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو درود پڑھنے سے جواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب بھی ملتا ہے مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے
وہ مدینے میں ہے، حضور اپنی محفل میں ہے جلوہ کر، سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ملک کے غم میں خوشیاں موت کے غم میں خوشیاں ذرا مل گیا، کملی والا آیا تیرا۔ آواز ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی پہ نصیب کریے، جنت نو جان لے راوا مل گیا، کملی والا آیا تے بہارا مل گیا، کملی والا آیا تے بہارا۔ دعائی کا آخری شعر، میں جہاں کہیں بھی محفل کرتا ہوں اکثر میں شعر پڑھتا ہوں، ادھر بھی پڑھا ہوگا۔ لے آیا رکھنا یاد یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کماں تیرے جیا کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کماں میں تیرے جیا کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ میں پیش کر رہا مفتی علیہ سنت حضرت علامہ مفتی محمد ناظر صاحب
کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ہمارا دوسرا کچھ پرانا ناطہ بھی ہے حضرت علامہ مولانا عبدالجلیل صاحب اللہ مزار پہ کروڑا کو منظور فرمائے. یہ ان کے بھتیجے بھی ہیں, ہمارا ان کے ساتھ پرانا تعلق ہے. ہم ان کو سرزمین لگا پر خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کے نام مرحوم بنا وقت یہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرات, سامعین کرام, برادران اسلام, حضرات علماء کرام, خاص طور پہ اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز و محترم بہن کے مفتی صاحب جناب امام صاحب مسجد اعظم, آپ سب کے لیے ہے کہ آج کی یہ خوبصورت نشست حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے. باقی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے, اسی کا ترجمہ اور مفہوم عرض کر کے انشاءاللہ اس کا ترجمہ میں صرف وہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو میرے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر ضیاء القرآن میں اس کا ترجمہ کیا ہے. میں زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں رکوں گا, صرف ترجمہ اس کا عرض کر کے آپ کی خدمت میں اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد بقیہ پروگرام ہوگا. میرے دوستو, یہ بڑی خوش قسمتی ہے میں اور آپ آج مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی مجلس میں حاضر ہیں. یہ وہ مجلس ہے جس میں اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر ناز فرما رہا ہے. حضرات محترم, میرے اور تیرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عشاء پڑھائی. عشاء کی نماز کے بعد میرے نبی پاک اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں. رات کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے, میرے نبی کریم کے غلام اسی طرح مسجد کے اندر تشریف فرمائے. کچھ صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں, کوئی سن رہے ہیں, کوئی بات کر رہے ہیں, کوئی درود و نعت کی صورت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ, اس کی برکات و حسنات کا تذکرہ کر رہے تھے. جب آدھی رات کے بعد میرے لجپال کریم آقا اپنے حجرہ سے باہر مسجد کی طرف نکلتے, آپ دیکھتے ہیں حضور کے غلام اسی طرح محبت و پیار میں اللہ کے گھر میں بیٹھتے. میرے رسول کریم نے فرمایا ما اجلسکم عائنا, او میرے غلاموں, رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہے, رات کی سیاہی چھا گئی ہے, لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں, تم یہاں پر مسجد کے اندر بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ میرے نبی کریم کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ہم 3 کام کر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کون سے 3 کام؟ آپ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, پہلا ہمارا یہ کام ہے نذکر اللہ تعالی, ہم اللہ کا ذکر کریں, اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوئی ہے, اللہ کے ناموں کا ذکر ہوا ہے. دوسرا کام کیا ہو رہا ہے؟ نحمد علی ما ہدانا للدین, اللہ کے پیارے رسول کریم, اللہ نے ہمیں آپ کا امتی بنایا ہے, آپ کا غلام بنایا ہے, جس کے لیے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی دعائیں کرتے رہے رب العالمین ہم سے محبت لے لے, ہمیں نبی آخر زمان محمد کا امتی بنا دے.
یا رسول اللہ دوسرا ہمارا یہ کام ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو امتی بنایا ہے شریعت اسلامی عطا کی ہے آپ کی امت میں سے ہونے کا اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا ہے اب تیسرے الفاظ پر غور کرنا ہے میرے بھائیوں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ تیسرا کام کیا کر رہے ہو آج کرتے ہیں یا رسول اللہ نحمد پیارے خدا نے تجھے دنیا میں بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا ہے ہم آپ کا ذکر کر کے اللہ کے احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہو یہی تین کام کر رہے ہو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کے نبی کو امتی ہونے پہ اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کے احسان پر اپنے رب العالمین کی تعریف کر کے نبی کی آمد کا تذکرہ کر کے اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے صحابہ کرام کرتے ہیں واللہ تاللہ باللہ اللہ کے نبی اللہ کے سب ناموں کی قسم ہے ہم یہی کچھ کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے غلاموں میں نے تم سے اس لیے قسم نہیں لی ہے کہ مجھے تم پہ یقین نہیں تھا مجھے تم پہ یقین ہے میں نے قسم اس لیے لی ہے تاکہ تم گواہ بن جاؤ یا رسول اللہ کس چیز کے گواہ بن جائیں فرمایا لقد جانی جبریل ابھی میرے پاس جناب حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر اطلاع دی ہے یا رسول اللہ جو آپ کے دنیا میں آنے کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کے امتی آپ کا تذکرہ کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ان اللہ جو فاکر فی الملائکہ تھے اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر ایسے لوگوں کی قسمت پہ ناز فرما رہا خوش قسمت لوگوں کے مقدر میں ہوتا ہے حضور کا میلاد ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں رونقیں قائم ہو جاتی ہیں ہماری درگاہوں پہ اللہ اس کے رسول کا ذکر شروع ہو جاتا ہے حضور کے میلاد کی بڑی بڑی مجالس اور اہتمام ہوتا ہے اور ایک مومن چارج ہو جاتا ہے بلکہ میں نے روایت میں پڑھا پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں الحمدللہ مجھے سرکاری طور پہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ مجھے ایک ہفتہ کی ذمہ داری دی گئی ہے میں اپنے ہر حملے کا ذمہ دار ہوں حضور کے صحابہ کا یہ طریقہ ہے جب وہ رسول اللہ کے میلاد کا مہینہ آتے لوگوں میں اعلان کرتے گلی کوچوں میں نکل جاتے اور یہی کہتے لوگوں آج تم نے مسجد میں آنا ہے فلاں جگہ پہ آنا ہے کس لیے آنا ہے حضور کے میلاد کا مہینہ ہے ہم نے پیارے محمد کے میلاد کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے حضور کے میلاد کے ذکر سے ایمان کو حلاوت ملتی ہے ایمان کو تقویت ملتی ہے ایمان کی اصلیت بلکہ انسان کو حاصل ہوتی ہے جب وہ پیارے محمد کی شان میں بیٹھ کر ان کا ذکر یا سنتا ہے یا سناتا ہے میرا رب اس کے ایمان میں اضافہ فرما دیتا ہے میں سمجھ میں اگر صرف اسی حوالے سے حدیثیں عرض کرتا ہوں حضرت عامر انصاری کو اپنے گھر میں رسول اللہ کا میلاد کر رہے تھے میرے نبی نے ان کے حق میں فرمایا اللہ نے اس کے صدقے میں آپ کے گھر کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے آپ خوش قسمت ہیں جو رسول اللہ کے میلاد میں بیٹھے ہیں اللہ کو آپ پہ فخر ہے پیارے رب کی رحمتیں آج یقیناً آپ کو آپ کس پوری بستی کو علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جس بستی میں سال میں ایک دفعہ رسول اللہ کا میلاد ہوتا ہے اللہ آئندہ اس دن کے آنے تک پورا سال اس بستی کو اپنی امان اور اپنی حفاظت عطا فرما دیتا ہے تو اللہ محترم اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے میرے محبوب میری طرف توجہ کرنی ہے میں صرف 5 سے 10 منٹ آپ کے لوں گا اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں اے میرے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر
ذکر کو بلند کر دیا ہے. کوئی میلاد کا جلسہ اپنے گاؤں میں کرے یا نہ کرے, کسی شہر میں حضور کا تذکرہ میلاد ہو یا نہ ہو, اللہ رب العالمین اور پیارے آقا علیہ السلام کے ذکر کو ان کی خاطر بلند فرما رہے, کیونکہ رب کا یہ وعدہ ہے, رب کا یہ فرمان ہے, اللہ کے قرآن کی آیت ہے, اس کا ترجمہ مفہوم یہ اے میرے پیارے محمد, ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. جب جناب حضرت جبریل امین اس آیت پاک کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اللہ کے رسول کریم پوچھتے ہیں جبریل امین بتا میرے رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے, کس طرح بلند کیا ہے. جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ بات یا تو خدا جانتا ہے یا خدا کا پیارا مصطفیٰ جانتا ہے, یا ذکر بلند کرنے والا جانتا ہے, یا جس کا ذکر بلند ہے وہ جانتا ہے. میری کیا مجال ہے میں اس کی توجیہ کوئی اپنی بات سے پیش کروں. میرے حضور سے علمت فرماتے ہیں جناب جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے میرے جبریل پیارے محمد کیا پوچھ رہے تھے, یا اللہ یہ پوچھ رہے تھے آپ نے ان کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے. رب نے فرمایا جبریل جا کے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے, دنیا میں اعلان کر دے اے پیارے محمد قیامت تک جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میں نے اپنے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی لازم کر کے میں نے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. بلکہ دوسری روایت میں فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا کر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. میرے حضور قرآن میں نقل فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اللہ نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے بلند کیا. آپ فرماتے ہیں وَقَرَنَ اسْمُهُ بِاسْمِهِ فِي کلمۃ شہادت, فرمایا کلمہ شہادت جس کو پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے, جس کے بغیر بندہ ایمان حاصل نہیں کر پاتا, جس کو پڑھ کر بندہ مسلمان کہلاتا ہے. آپ فرماتے ہیں اس کلمہ طیبہ میں اللہ نے ایک طرف فرمایا لا الہ الا اللہ, دوسری طرف فرمایا محمد الرسول اللہ. رب نے کلمہ طیبہ میں اپنے نام کے ساتھ اپنے پیارے محمد کا نام ملا کر اللہ نے میرے نبی کا ذکر بلند کر دیا ہے. اللہ کا کلمہ جس کو پڑھ کر آپ مسلمان ہوتے ہیں اس میں ایک طرف ہے لا الہ الا اللہ, دوسری طرف ہے محمد الرسول اللہ. حضور سے امت فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول کا نام ملا کر اللہ نے پیارے محمد کے ذکر کو بلند فرما دیا. اللہ کے محترم حضور سے امت نقل فرماتے ہیں وجالتہ او کما قال, آپ فرماتے اللہ کا قرآن بڑا بڑا ہے, درجنوں آیتیں ایسی ہیں بلکہ سینکڑوں آیات پاک علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں مختلف مفسرین کے تراجم سے ان کی تفاسیر سے لے کر حضور کی اطاعت و فرما برداری پہ, حضور کی محبت و پیار پہ انہوں نے بہت ساری آیتوں کو جمع کیا ہے جس میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لائیں. حضرات محترم میں یاد کر رہا تھا اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے رسول کریم کو مخاطب فرماتا ہے اے میرے پیارے محمد تو تمہاری اطاعت کرتا ہے فقط اطاع اللہ, گویا کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کر رہا ہے. پیارے محمد جو تمہاری فرما برداری کرتا ہے گویا وہ اپنے رب کی فرما برداری کر رہا ہے. جو تم سے محبت کرتا ہے وہ گویا اپنے رب سے محبت کر رہا ہے. اے پیارے محمد تمہارا قول اقرار ہمارا قول اقرار ہے, تمہاری محبت ہماری محبت ہے, تمہاری اطاعت ہماری اطاعت ہے, تمہاری فرما برداری ہماری فرما برداری ہے. حضور سے امت فرماتے ہیں اللہ نے حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے کر اللہ نے میرے نبی کا ذکر بلند فرما دیا ہے. اور آگے حضور سے امت نقل فرماتے ہیں اللہ کا قرآن گواہ ہے اللہ نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا, انہیں اپنا حکم دیا
بلایا. رب نے فرمایا یا موسیٰ, جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا, انہوں نے اپنا حکم دیا, مخاطب فرمایا یا عیسیٰ, جب میرے اور تیرے پار کریم آقا کی باری آتی ہے, میرے اور تیرے رحمت للعالمین نبی کی باری آتی ہے, میرا رب دیکھتا ہے میرا نبی جس صدا میں ہوتا ہے, اللہ قرآن میں اس صدا کے ساتھ پیارے محمد کو پکار کر اللہ میرے نبی کا ذکر بلند فرما رہا ہے. میرے نبی پاک اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتے, رب کو یہ ادا پسند آتی ہے. رب فرماتا ہے بدعا, اے خوبصورت روشن چہرے والے پیغمبر, مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم ہے, میرے مصطفیٰ کریم اپنی زلفیں سمارتے ہیں, اللہ کے قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے, واللیل اذا یغشا, پیارے محمد مجھے تیری زلف انوری کی قسم ہے, میرے مصطفیٰ کریم اپنے اوپر اپنی چادر اوڑھتے ہیں, اللہ کے قرآن کی آیت یا ایھا المزمل بن جاتی ہے, اللہ کے پیارے مصطفیٰ کریم لحاف اوڑھتے ہیں, اللہ کو یادا پسند آتی ہے, اللہ یا ایھا المدثر سے میرے نبی کے لحاف کا ذکر کر کے اللہ میرے نبی کا ذکر بلند فرما رہا ہے. میرے بھائی حضور کے ذکر کی بلندی کی کون سی بات کروں. میرا تو آج یہ تھا کہ میں صرف آپ کو برکات میلاد عرض کرتا, لیکن آتے ہوئے میرے دوستوں کی یہ خواہش تھی استاد جی یہ آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے ضرور ہمیں سنانا ہے. بس میں اس ترجمے کی اختتام کی طرف جا رہا ہوں. میرے حضور ضرور فرماتے ہیں وصلی علیہ وآمر المؤمنون بالصلاۃ علیہ, اللہ نے پہلے خود پیارے محمد پر درود بھیج کر بعد میں مومنوں کو حکم دے کر اللہ نے پیارے محمد کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. حضرات محترم اللہ رب العالمین نے ہمیں کلمہ پڑھنے کا حکم دیا ہے, کہیں کسی جگہ پہ اس کا ذکر نہیں, اللہ خود بھی کلمہ پڑھتے ہیں. اسی طرح نماز, روزہ, زکوٰۃ اس کا حکم ہمیں ملتا ہے, اللہ کی طرف اس کی ادائیگی کا کوئی کسی طرح کا اللہ کا حکم موجود نہیں ہے. لیکن ایک ذکر ایسا ہے, ایک ذکر ایسا ہے, ایک ذکر ایسا ہے, ذکر درود محمد مصطفیٰ. اللہ رب العالمین اس کا حکم ہمیں بعد میں دیتے, پہلے اللہ فرماتے میں اور میرے فرشتے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو, سلام بھیجو, کثرت کے ساتھ سلام پڑھو. اللہ نے پہلے خود درود بھیج کر بعد میں مومنوں کو حکم دے کر اللہ نے پیارے محمد کا ذکر بلند کر دیا ہے. اللہ نے پہلے خود درود بھیجا, وصلی علیہ, پہلے خود درود بھیجا, وآمر المؤمنون بالصلاۃ علیہ, بعد میں مومنوں کو حکم دیا تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام پڑھو, سلام کثرت سے پڑھو. پہلے خود درود بھیج کر بعد میں مومنوں کو حکم دے کر اللہ نے پیارے محمد کے ذکر کو بلند کر دیا. اب آخری توجیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے, وَذَكَرَهُ فِي كُتُبِ الْأَوَّلِينَ. صرف قرآن میں پیارے محمد کا ذکر کر کے حضور کا ذکر بلند نہیں ہوا, صرف حدیث میں, شریعت اسلامیہ میں ہمارے محدثین نے, ہمارے علماء نے, ہمارے مفسرین نے صرف ذکر نہیں کیا, بلکہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ تفسیر ضیاء القرآن میں نقل فرماتے ہیں وَذَكَرَهُ فِي كُتُبِ الْأَوَّلِينَ. پہلے آسمان میں جتنی کتابیں آئیں, تورات آئی, انجیل آئی, زبور آئی, رب نے ان ساری کتابوں میں میرے پیارے محمد کا ذکر کر کے اللہ نے پیارے محمد کے ذکر کو بلند فرما دیا. اور پہلے امتیں بھی ان کا ذکر کر کے اللہ کی رحمت کو حاصل کرتی رہی. یہ نام محمد ایسا پیارا نام ہے, جس نام کو پڑھ لیتا ہے, جس نام کو اپنی زبان پہ لے آتا ہے, اللہ اس کی تقدیریں بدل دیتا ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا کہ پہلی امتوں کے لیے اللہ کے احکام الگ تھے, حضور کی امت کے لیے الگ ہے. توبہ کے احکام دیکھ لیں اور ان کے اچھے اور برے ہونے کی علامات, ان کے ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا هاشمي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام حضرات میں سب درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے. صلو علیہ وآلہ صلو جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ کی یہ محفل شروع ہوئی ہے تو انسان بندہ جتنے بھی شوق اور ذوق کے ساتھ کوئی کام شروع کرے تو تھک جاتا ہے تھوڑی دیر لگنا. اور جیسا کہ انہوں نے اپنے ماشاء اللہ فاروق نے کرایا پہل کام کے حوالے سے اور اس طرح تو میرا یہ طریقہ کار ٹائم کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں. اس کا ریپیٹر کام کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. ریپیٹر ختم کریں پھر اس میں بات تو انسان ہے نا, ہم لوگ کتنی چاہت, کتنی محبت, کتنے ذوق
شوق کے ساتھ پیسہ خرچ کر کے مکے مدینے میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی جا کے آپ یہ نہیں ہے کہ جا کے کعبے کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ نشاط برقرار نہیں رہتی، نشاط بندے کی چستی یہ برقرار نہیں رہتی، انسان ہے تھک جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی تقریباً تھکاوٹ کے قریب ہیں، میں بہت ہی اختصار سے کام کروں انشاءاللہ تاکہ آپ سب کی حاضری ہو جائے۔ اس کے ساتھ ماشاءاللہ بہت پیارا خطاب کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت ہی لمبا میں بیٹھنا پڑے گا، تو میں واقعی انشاءاللہ بہت مختصر آپ کی حاضری پیش کروں گا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ کا خطاب شروع ہوگا، تو میرے ذہن میں ایک اسکیچ تھا کہ میں چاہے گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے تک آپ کی خدمت میں حاضری دے سکوں، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں آپ کو آزمائش میں جاتا ہوں۔ ایک نعت کا ماحول ہے تو انشاءاللہ میں کوئی شعر نعت کے اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو تھوڑی بہت مختصر کر کے اس کے بعد ہم اختتام میں جائیں گے۔ شاید بڑی پیاری بات کی کہ کسی امتی کو سقر کے رخ لیے جا نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا الکوثر، الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا ہے۔ عطا یا عطا یہ دونوں عطا یا دینے کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ یہاں پر جو فرمایا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا فرمایا، یعنی عطا کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو جو چیز ہم نے دی وہ آپ کی ملک کر دی، اس ملک میں آپ کو تصرف کا اختیار ہم نے عطا فرما دیا۔ الکوثر جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس کی تفسیر خود ارشاد فرمائی کہ مجھے کل بروز قیامت جنت کے اندر ایک ایسی نہر عطا فرمائی جائے گی جس کی دیواریں سونے اور چاندی کی ہیں اور اس کے اندر ہیرے اور جواہرات بہتے ہیں، وہ نہر مجھے عطا کی گئی۔ اور ایک اور تفسیر میں یہ بھی حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ حوض کوثر ہے جو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اس کے اوپر جو پیالے رکھے ہیں ان کی تعداد آسمان پر موجود ستاروں کے برابر ہے، اور اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور کل قیامت کے روز جب کہ قیامت کا 50,000 سالہ دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر لوگوں کو ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا، اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور زبان پیاس کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کرسی کے عالم میں جس خوش نصیب کو میرے حوض کوثر سے ایک جام پینے کو مل جائے گا، پھر قیامت کے روز سے مڑ کر پیاس نہیں لگے گی۔
اس کو ایسی ٹھنڈک اور اس کی پیاس اس طرح بجھے گی، اس کی ضرورت پوری ہوگی کہ پھر میدان محشر کی گرمی سے اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ میرے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا آب کوثر کا پیالہ ہمارا نبی۔ آج میں آپ کے سامنے اس کی ایک تفسیر جو بیان کرنے جا رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن کی تفسیر سیکھی۔ کس سے تفسیر سیکھی؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر سیکھی۔ اور ان کے ایک شاگرد امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ چونکہ صحابی اور صحابی کی صحبت جو اہل ایمان کی حالت میں جو صحابی کی صحبت پاتا ہے اسے ہم تابعی کہتے ہیں۔ تو امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تابعی بزرگ ہیں، اور انہوں نے تفسیر لکھی ہے تفسیر ابن جریر کے نام سے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، یعنی وہ تفسیر جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھی ہے، انہوں نے اپنے شاگرد حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قرآن کی تفسیر سکھائی۔ انہوں نے اپنی اس تفسیر کے اندر الکوثر کی جو تفسیر بیان کی ہے، بس یہ ایک لفظ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو یاد کر لیں گے، اور اس کی تفسیر بہت آسان ہے انشاءاللہ ہمیں اگر یاد ہوگی تو اللہ نے چاہا یہ ہمیں زندگی میں بہت فائدہ بھی دے گی، ہمارے ایمان کو تازہ بھی کرے گی۔ کہتے ہیں الکوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر ای الخیر کلہ، ہم نے آپ کو ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسے الحمدللہ بہت اچھی محفل، روحانی وجدانی محفل میں شرکت کرتے ہیں، علماء کے بیان بھی ہوتے ہیں، اچھے اچھے نعتخوان نعتیں بھی پڑھتے ہیں، اور محفل بہت پرجوش اور بڑی محبت سے منعقد کی جاتی ہے۔ لیکن باہر نکل کر کل اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ محفل کیسی ہو، ہم کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا، کبھی پوچھ کے نہیں یار گل کی ہوئی نہیں تھے، ہم گل تو یاد نہیں، لیکن محفل میں مزہ بڑا ہے، محفل میں مزہ خبر نہیں ہونے پہ میری بنا محفل میں مزہ بڑا، لیکن وہ بات یاد عام طور پر ہمیں رہتی ہے، یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت ہے، اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، لیکن کچھ چیزیں آپ خود اپنے ذمہ بھی لے لیں، سب کچھ علماء کے ذمہ نہ ڈالیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ ایک دو باتیں کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ میں اپنی ان باتوں کے اندر آپ کو یہ چیز اس لیکچر میں اس تقریب کے اندر آپ کو وہ چیز یاد کروا دوں۔ وہ لفظ ہے ہر خیر کا کل، بولے صاحب ہر خیر کا، اللہ نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا، بولے سب کیا ہر خیر کا، اللہ نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ خیر اور کل اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں روشنی خیر ہے یا نہیں؟ روشنی کیا ہے؟ اس کا اینٹونیم کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ، اس کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ ڈارکنیس، اندھیرا۔ روشنی کی الٹ کیا ہے؟ روشنی کا الٹ، روشنی کیا ہے؟ خیر ہے۔ اندھیرے کے مقابلے میں روشنی کیا ہے؟ اچھا مجھے بتائیں، علم خیر ہے، علم خیر ہے، علم کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ جہالت۔ تو جہالت کے مقابلے میں علم کیا ہے؟ خیر۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا کیا عطا فرمایا؟ کل عطا فرمایا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا وہ بھی کیا فرمایا؟ کل عطا فرمایا، بعض نہیں عطا فرمایا۔ اور اس کو میں ایک مثال سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روح کیا چیز ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا چیز ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح جب جسم میں ہے، ساری رانائیاں ہیں، ساری بہاریں ہیں، ساری امنگیں ہیں، ساری خواہشات زندہ ہیں، ساری پلاننگ ہے، جب روح جسم کے اندر ہے، اور جب نکل جاتی ہے تو جاتی باری ڈرونا بڑے ہو تے ہاتھ نہ ڈال لاندے ڈر دے جن علیہ تو پاک کمایا کدھر گئے نے تیرے گھر دے، مر جاتا ہے، کہتے ہیں امام صاحب کو بلاؤ اگر غسل دے، اے تم مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو وہ ساری زندگی جس کے کندھوں کی کمائی کھاتے رہے ہو،
وقت آیا ہے تو غسل نہیں دیتے، جنازہ خود نہیں پڑھا سکتے، یہ المیہ ہے. کہا روح جب جسم میں ہوتا ہے ساری بہاریں ہیں، روح نکل کے چلا گیا تو کیا ہے، کیا کہتے ہیں، جلدی کرو. کیا کرو؟ جلدی کرو. لوگوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. قل اے محبوب آپ ان کو فرما دیں الروح من امر ربی، روح امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا مگر بہت تھوڑا. اب یہ لفظ قلیل ہے نا، قلیل، اس کو ذرا سمجھیے گا. اللہ کیا کہتے ہیں، اے لوگوں اللہ نے تمہیں جو علم دیا ہے وہ کیا دیا ہے، بہت تھوڑا دیا ہے. اور جب اپنے محبوب کی باری آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان فرمایا وَعَلَّمَكَ، اور ہم نے آپ کو سکھا دیا ما، وہ جو لم تکن تعلم، آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یعنی انسان کے پاس علم کیا ہے، قلیل ہے، اور اللہ کا اپنے محبوب پر جو فضل ہے وہ کیا ہے، فضل ہے. بات ہو رہی تھی علم کیا ہے، علم خیر ہے. علم کیا ہے، یہ آپ نے ایک فکر یاد کرنا ہے. باقی ساری باتیں میں جو کر رہا ہوں یہ صرف فکر کو سمجھانے کے لیے. اللہ نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا کل عطا فرمایا ہے. تو علم کیا ہے، خیر ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب اللہ نے آپ کو وہ تمام ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا، جو کچھ پہلے ہو چکا اور جو ہوگا سارا علم اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا. اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل عظیم ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا کل عطا فرمایا. کثیر، کوثر، کثرت سے، اکثر، یہ الفاظ آپ سنتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوثر اس سے بنا ہے. آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کوثر اصل میں ایک گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے لغت کے اندر یہ کوثر کیا چیز ہے، جس کا ترجمہ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی نے کیا کہ ہر خیر کا کل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. بس یہ ایک کوثر کا لفظ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ مطلب ہے کہ ہمارا لب لباب ہے اس کا. کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر دیکھیں، ایک ہوتا ہے کثیر، ایک ہوتا ہے قلیل. ایک ہوتا ہے کثیر، ایک ہوتا ہے قلیل. یہ مل کے بدلنے سے کثیر اور قلیل کی ڈیفینیشن بدلتی چلی جاتی ہے. مل کے بدلنے سے جس کی ملک بہت زیادہ ہے، جس کی ملکیت میں بہت زیادہ چیزیں ہیں، جس کی ملکیت کی مقدار بہت زیادہ ہے، اس کی قلت کی مقدار بھی بتدریج بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جس کی ملک کم ہے اس کی قلت کی مقدار بھی کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہے. کتنا؟ 10 کروڑ روپیہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ 1000 روپیہ اس کے لیے کثیر ہے یا قلیل ہے؟ 1000 روپیہ، ایک بندہ ہے اس کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہے، تو 1000 روپیہ اگر اس کا گم ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اسے ہو جائے گا. کیونکہ 1000 روپیہ اس کے لیے کیا ہے. اور جو میری طرح کنگلا ہے جس کی جیب میں ہے ہی 1000 روپیہ، جس کے پاس ہے ہی 1000 روپیہ، تو یہ 1000 روپیہ اس کے لیے کیا ہے؟ کثیر ہے. وہی 1000 روپیہ ہے، لیکن مل کے بدلنے سے اس کی ڈیفینیشن، اس کی قلت کی ڈیفینیشن بدل گئی ہے کہ جس کے پاس ہے ہی 1000 اس کے لیے 1000 کیا ہے؟ کثیر ہے. اور جس کے پاس 10 کروڑ ہے اس کے لیے 1000 کیا ہے؟ کثیر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قلیل ہے. مل کے بدلنے سے کثیر اور قلیل کی ڈیفینیشن بدلتی چلی جاتی ہے. آئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی ملک لا متناہی ہے، جس کی ملک کیا ہے؟ بھئی اللہ کا علم کتنا ہے، اس کی انتہا ہے. یہ عقیدے کی ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ لا متناہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات یہ کیا ہے؟ لا متناہی. اس کا بصیر ہونا لا متناہی، اس کا سمیع ہونا لا متناہی، اس کا علیم ہونا لا متناہی، اس کا رزاق ہونا لا متناہی. یہ لفظ اگر آپ
کو تھوڑا مشکل لگے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی انتہا نہ ہو، جس کی کوئی انتہا، اللہ کا علم کتنا ہے کہ اس کی انتہا ہے ہی نہیں ہے، اس کی حد ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ لا متناہی ہے، اس کی ملک لا متناہی ہے، کتنی اس کی مخلوق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کی ملک کتنی ہے، لا متناہی ہے۔ اب ذرا آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی ملک کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کا جیسے کثیر اس کی حد نہیں ہے، تو اس کا قلیل کتنا زیادہ ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا قلیل کتنا؟ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا جو متاع ہے، دنیا یا اس میں جو کچھ ہے یہ قلیل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی دنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اللہ اسے کیا فرماتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ قلیل ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب دنیا آخرت کے مقابلے میں آئے تو اس سے مراد خالی زمین نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری مخلوق ہے، آسمان، نظام شمسی، تمام زمینیں، زمین میں جو کچھ ہے کہ سارا کچھ اس کے اندر آتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب تم فرما دو کہ یہ دنیا وما فیہا، بشمول آسمان، زمین، سب کے یہ کیا ہے؟ اللہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی ملک لا متناہی ہے، ہم دنیا کو قلیل نہیں کہہ سکتے۔ اب آئیں ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قلیل، جسے اللہ کہتا ہے یہ سارا کچھ قلیل ہے، میں اور آپ اللہ کے قلیل کو شمار کر سکتے ہیں؟ اللہ کے قلیل کو ہم شمار کر سکتے ہیں؟ اللہ کے قلیل کو ہم گن سکتے ہیں؟ چلیں اس کی دو مثالیں دیتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، یہ مسجد کا جتنا احاطہ ہے، مسجد کا جتنا حال ہے، مسجد کے اندر کارپیٹ بچھا ہوا ہے، اس کارپیٹ کے اوپر بال ہیں، آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کی ایک تعداد ہے، آپ میں سے کوئی بندہ کھڑے ہو کر بتا سکتا ہے کہ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ نہیں بتا سکتا نا، بغیر گنے کے۔ اچھا تھوڑا سا آگے جائیں، میں کہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سروں پر بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کہیں گے کہ مولانا جی کیسے ممکن ہے کہ ہم گن سکیں؟ اچھا اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو ہم یہ کہیں کہ یہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کارپیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، اس کارپیٹ کے اوپر ایک فر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بال ہے، ان بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ یقیناً ہم آگے تک نہیں گن سکتے۔ اچھا اس مسجد کے اندر چیونٹیاں اس وقت جو رینگ رہی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ جتنے مچھر ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ جتنے پنکھوں کے پر ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ اچھا یہ تو مرئی مخلوق ہے، جو غیر مرئی مخلوق ہے، جیسے ہمارے درمیان بہت سارے جنات موجود ہیں، میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ ان جنات کو گنے، آپ گن سکتے ہیں؟ یقیناً میں اور آپ نہیں گن سکتے۔ یہاں پر فرشتے بھی موجود ہیں، اگر ہم یہ چاہیں کہ فرشتوں کو گنے، ہم گن سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں گن سکتے۔ یہ صرف ایک مسجد کے حال کی بات ہے کہ اس میں موجود چیزیں ہم گن سکتے۔ پتہ ہے تو سنگارا نہیں رہا ہوگا کیونکہ میرے بیان کے عام طور پر نعرے لوگ لانے نہیں، کیونکہ میں تھوڑا دھیمے رہنے کا شکیل ہوں، لیکن اللہ نے چاہا تو آپ کو ایک بات سمجھا کے جہاں سے بھیجوں گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو انشاءاللہ؟ دیکھیں ایک مسجد کی بات کر رہا ہوں، مسجد کے اندر موجود جتنی چیزیں ہیں میں اور آپ گن سکتے ہیں؟ گن سکتے ہیں؟ ہم اس کو نہیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مسجد کے اندر جو موجود چیزیں ہیں اس کو ہم گن سکتے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ لتا گاؤں جو ہے، گاؤں کے اندر جتنی چیزیں آپ گن سکتے ہیں؟ اس گاؤں کے اندر کتنے چاول ہیں، چاولوں کے دانے کتنے ہیں؟ اس گاؤں کے اندر کتنی دالیں ہیں، دالوں کے دانے کتنے ہیں؟ اس گاؤں کے اندر کتنے ٹماٹر ہیں، ٹماٹروں کے دانے کتنے ہیں، ان کا وزن کتنا ہے؟ اس گاؤں میں کتنے کھیرے ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، کتنی چیزیں موجود ہیں، درخت کتنے ہیں، درختوں کے پتے کتنے ہیں، ان پر لگے ہوئے پھل کتنے ہیں، پھلوں کے وزن کتنے ہیں، کتنی چیزیں ہیں، یہاں پر پھول کتنے ہیں، پھولوں کی پتیاں کتنی ہیں، کتنی چیزیں ہیں۔ آپ سب کہیں گے کہ اتنا زیادہ تو ہم کبھی بھی گن نہیں سکتے، ساری زندگی لگے رہے۔ اب اگر یہ ہری پور ڈسٹرکٹ کی بات کی جائے، ضلع کی بات کی جائے، پھر پورے KPK کی بات کی جائے، اگر میں یہ آپ کو کہوں کہ پورے پاکستان میں جتنی میل فی سیکنڈ روشنی کی رفتار ہے،
تو ایک اتنا بڑا سیارہ ہے کہ اس کے سرفیس یعنی اس کے اوپر اگر ایک جہاز سراؤنڈنگ میں اس کو گھومنے کے لیے اگر سفر کریں تو 900 سال لگیں گے اسے ایک چکر پوری کرنے میں، جبکہ اس کی رفتار روشنی کے برابر ہو. اور آسمان پر انگنت اس طرح کے سیارے ہیں جو سورج سے بھی بڑے ہیں. یہ ساری کائنات کس کی؟ اللہ کی. اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، یہ ساری کائنات ہماری ہے، لیکن اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ قلیل ہیں. اور اللہ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے، ذرا سنیے گا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا. الکوثر ای الخیر کلہ، اے محبوب ہم نے آپ کو ہر خیر کا، سارے بولے کیا عطا فرمایا؟ کل عطا فرمایا. اللہ نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا کل عطا فرمایا. جب اللہ کے قلیل کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے قلیل کو ہم نہیں شمار کر سکتے، اس قلیل کا اینٹونیم یعنی اس قلیل کا جو اپوزٹ ہے، اس قلیل کا جو الٹ ہے، اس قلیل کی جو ضد ہے وہ ہے کثیر. وہ کیا ہے؟ کثیر. اب یہ بات ہے میرے رکھیے کہ اللہ کے قلیل کو ہم نہیں گن سکتے، اس کے قلیل کی جز کو بھی نہیں گن سکتے. اس قلیل کا الٹ ہے کثیر. کثیر سے اوپر ایک ڈگری ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اکثر. یہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں. کثیر سے آتا ہے اکثر، اس کے بعد ایک آتا ہے قصار، قصار کے بعد آتا ہے کوثر. یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یہ نہیں کہا. یہ بات ہے میرے چیز، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا یہ نہیں فرمایا. اللہ نے محبوب کو ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یعنی ہم نے آپ کو اے محبوب الکوثر عطا فرمایا. علماء موجود ہیں یہاں، اس کوثر کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام لگا کر اس کو معرف باللام کیا، یا استغراق یا جنس کا معنی اس کے اندر آیا. تو فرمایا وہ کوثر عطا فرمایا جو ساری خیر کو شامل ہے. اس لیے فرمایا الخیر کلہ، اللہ نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا کل عطا فرما دیا. اب اندازہ کریں کہ جو ہم قلیل کو نہیں پہنچ سکتے، یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے جو اپنی عقل کے ترازو کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ناپنے اور تولنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کی قسم اگر تم اللہ کے قلیل کو گن سکو پھر بھی ہم کوئی بات کریں، ہم تو اللہ کے قلیل کو بھی نہیں گن سکتے. اور جو اللہ کے قلیل تک نہ پہنچ سکے وہ اللہ کے کثیر تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جو اللہ کے کثیر تک نہ پہنچ سکے وہ اللہ کے اکثر تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور جو اللہ کے اکثر تک نہ پہنچ سکے وہ اللہ کے قصار تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور جو اللہ کے قصار تک نہ پہنچ سکے وہ اللہ کے کوثر تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور جو اللہ کے کوثر تک نہ پہنچ سکے وہ مومنہ کے لال کے کوثر تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اسی لیے کسی نے کہا نا کہ تم میرا محبوب نہیں تکے جنو ویگ کے چند شرماوے اتیرانی دن چڑھاوے جدو رخ تو نکام ہٹاوے تے علم خدا نے انا دتے اقلام وچ لایا تے عقل خدا نے علماں وچ لایا. توبہ توبہ حسن سجن دا. آپ مجھے بتائیں حسن خیر ہے کہ نہیں؟ حسن خیر ہے نا. اس کا ورد کیا ہے؟ بدصورتی. تو اللہ نے اپنے محبوب کو حسن عطا فرمایا ہے اور حسن کا بھی کل عطا فرمایا ہے. اب یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا، یہ گل ضرور یاد کر کے چلو. میں بھی حسن الدال کا زیادہ مطلب میری رہائش ہے. ایک الگ بات ہے کہ میری سلیکشن کراچی کے ایریا میں ہوئی تھی اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے الحمدللہ کہ میں جس مسجد میں خطیب ہوں یہ گلگت بلتستان سے لے کر لاہور تک جمعے کا سب سے بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے گاؤں میں. اللہ قبول فرمائے، اللہ کی شان، اللہ ہمیں اس کا طاقت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. کہ ہے میں یہ حسن الدال حسن الدال گئے حسن الدال تھوڑا حیران ہو کے ہم دیکھنے کے حیران نہیں ہو گئے.
یہ علماء بیٹھے ہیں یہاں پر، ان کی دعائیں اور میرے والدین کی دعائیں ہیں الحمدللہ، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ میں زیادہ بات نہیں کرتا، بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میں گل کرنا ہے میرا یہ گل جڑی نا اللہ نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا کل عطا، یہ گل میری گزارش ہے ذرا یہ گل یاد کر کے سارے لوگ یاد کر کے جو سو رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے ہر خیر کا اپنے محبوب کو، آپ مجھے بتائیں حسن خیر ہے کہ نہیں؟ حسن خیر ہے نا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو حسن کو عطا فرمایا، اسی لیے میرے والا حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، حسن یوسف وقطعنا ایدیہم وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا۔ جب مصر کی عورتوں نے دیکھا نا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی انگلیاں کاٹ لی اور انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی آسمانی فرشتہ لگتا ہے، یہ ہمیں انسان نہیں لگتا، انہیں درد کا احساس نہیں ہوا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی۔ اب ذرا غور کیجیے گا اس کے اوپر، مصر کی عورتوں نے کیا کیا تھا؟ انگلیاں کاٹی، ایک بات تو یہ انگلی کاٹی، دوسری بات کیا ہے؟ حسن کو دیکھا، حسن کو دیکھا، حسن سامنے تھا، تیسری بات کیا ہے؟ کٹی، یعنی ماضی کی بات ہے، ٹھیک ہے، پاس کٹی، اس کا مطلب ہے کٹ بھی ختم ہو گئی بات، رات کی بات کی۔ چوتھی بات ہے مصر، اچھا وہ انگلیاں کس کی تھی؟ عورتوں کی تھی، زنانیوں سے انگلیاں بھی نہیں، زنانیوں کو سے لگے تھی، چل اس کو میں گل کرتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ 5 چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ 5 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حسن کو دیکھا، حسن سامنے ہے، دیکھ کے کٹی، کاٹ لی، ختم ہو گئی، انگشت انگلیاں زنا عورتوں کی، اور وہ عورتیں کون سی تھی؟ مصر کی تھی۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ کمپیریزن کا شعر ہے، ذرا سنیے گا سمجھیے گا، کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر وہاں کیا ہے؟ انگلیاں، یہاں کیا ہے؟ سر کٹاتے ہیں، وہاں کٹی ختم ہوگی، یہاں قیامت تک کٹاتے ہی رہیں گے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، وہاں حسن کو دیکھا، یہاں کیا ہے؟ یہ ممتاز قادری جس کو گھوڑا تو پایا اس نے اجڑا ہے ٹریکٹر گھوڑا ہے نا، تو اسی مطلب سے یہ سوچا نا اسی میرا نکا جب بچہ ہے، میری جوان بیوی ہے، میرا بھائی ہے، میرے والدین ہیں، میرا کوئی مستقبل ہے، میری نوکری ہے، مجھے بتائیں نا یار اس نے سوچا نہیں ہوگا کہ کیسے ہو سکتا ہے، ذہن میں خیال بھی نہ آیا ہوگا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر، مصر کی عورتوں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، یہ نام پر کٹا رہے ہیں، پتا تھا کہ میں وہ کہتے ہیں نا جیم جس درخت کا پھل کھائیے سکھ جائے کدی کٹیے نا، جنوں یار کہیے نال بھاسا ہوتے بلا کدی بٹی نا،
اپنے کو جھولا تصور کرتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے کہا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں، یعنی قیامت تک کٹاتے ہی رہیں گے تیرے نام پر. مردان ماں کیا تھا؟ عورتیں تھی. آپ کو پتہ ہے عورت مرد کی نسبت جلدی فرشتہ ہو جاتی ہے. عورت کا مزاج، عورت کی طبیعت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے. وہاں عورتوں نے کافی یا مردان عرب ہے، وہ مصر کے یہ عرب کے ہیں. اسی لیے کہا کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو حسن کی کون سا عطا فرمایا؟ حسن نے اللہ نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا گل عطا فرمایا، ہر خیر کا گل عطا فرمایا. اب میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو اپنے عقل کے ترازو میں میرے محبوب کے علم کو تولتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس چیز کا پتہ تھا، اس چیز کا پتہ نہیں تھا، اس چیز کا علم دیا گیا تھا، اس چیز کا علم نہیں دیا گیا تھا. یا ظاہری زندگی کے اندر تو یہ چیز پتہ تھی، لیکن ظاہری زندگی گزرنے کے بعد پھر اب تم کو شاید پتہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر تم صرف الکوثر کی بات کو سمجھ جائے نا، الکوثر کو اگر سمجھ جائے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا کل عطا فرمایا ہے، تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. کہ اس تک جو اللہ نے اپنے محبوب کو الکوثر ہر خیر کا کل عطا فرمایا، وہاں تک کسی انسان کی عقل کی رسائی. انسان کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کے قریب تک نہیں پہنچ سکتا. جب اللہ کے قریب تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر اس کے الکوثر تک کیسے پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. ایک بات تو یہ ہے کہ الکوثر اللہ نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا کل عطا فرمایا. یہ ریپیٹیشن کی ہو رہی ہے جو تقریر کے خلاف ہوتی ہے کہ بار بار کسی لفظ کو ریپیٹ کرنا، لیکن میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ یاد بھی رہے گا. اللہ نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا کل عطا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ محبت کی نشانیاں ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن محبت کوئی کالی نیلی پیلی چیز تو ہے نہیں ہے، نہ یہ موزونی چیز ہے. ہم یہ کہیں کہ آپ کے پاس 2 کلو محبت ہے، میرے پاس 4 کلو محبت ہے تو میں بڑا عاشق رسول ہوں. اور نہ یہ کوئی لمبی چوڑی چیز ہوتی ہے، میں تو آپ کے پاس جو محبت ہے وہ 1 میل کی ہے اور میرے پاس محبت ہے وہ 4 میل کی ہے. تو یہ کوئی وزنی یا مادی چیز تو ہے نہیں ہے. محبت جو ہے اپنی ہمیشہ نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے. محبت کس سے پہچانی جاتی ہے؟ نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے محبوب سے کثرت سے محبت کرتا ہوگا اس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ اپنے محبوب پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا. لیکن آج فتنوں کا دور ہے. آپ دیکھیں ہر بندہ ہر فرقہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت ایمان بچانا بہت مشکل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی 73 فرقۃ کلھم فی النار. میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے دوزخی ہیں اللہ واحد سوائے ایک کے. صحابہ کرام نے عرض کی من ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ناجی اور جنتی فرقہ یا گروہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ اہل السنہ والجماعہ. اور فی روایت اخرى ایک اور روایت کے اندر ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں، وہ جنتی فرقہ ہے. دیکھیں ہماری عادت نہیں ہے ہم کسی کو نومینیٹ کریں یا کسی کے خلاف بات کریں. اس امت کو سب سے زیادہ اسلام کے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے نقصان پہنچایا ہے وہ فرقہ واریت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فرقہ واریت ہے. اسی لیے ہم فرقہ واریت اللہ نہ بھیجتے ہیں کیونکہ اس نے اسلام کی جڑیں کمزور کی ہیں. فرقہ واریت نے بہت اسلام کو کمزور کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ و معصوم فرمائے. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے پوتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان والے صاحبزادے، جن کا اصل نام علی تھا، علی اوسط، اور ان کا لقب ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت جب ایسا وقت آ جائے کہ سارے ہی کہیں ہم حق پر ہیں، سارے ہی کہیں ہم اہل سنت ہیں، جب سارے ہی قرآن پڑھ رہے ہوں، جب سارے ہی حدیث پڑھا رہے ہیں، سارے ہی جب حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، سارے ہی کہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہمارے ساتھ مل جاؤ، سارے اپنی طرف ہمیں کھینچ رہے ہو، تو ایک
عام آدمی اس وقت کیا کرے؟ ایک عام آدمی جس کو سمجھ نہیں آ رہی، سارے ہی قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں، چور مچائے شور، چوروں سے خبردار رہے، سارے ہی جب حق کی بات کر رہے ہیں، اس وقت ہم کیا کریں؟ ایک عام آدمی پریشان ہو جائے گا۔ جیسے آپ کسی اسٹاف پہ چلے جائیں نا تو وہ گاڑیوں والے کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے ہیں، ایک بندے کا سامان اٹھا لیتا ہے، دوسرے نے بچے کو کھینچ لیا، تیسرا بابو سے پکڑ کہتا ہے کہ ذرا، تو جو ہمارے میرے جب پریشان ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں کدھر بھی نہیں بڑھنا جہاں چھوڑو، تو ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، سارے ہی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، سارے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر ایک عام آدمی کیا کرے؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قربان میں بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہا کہ اگر اس طرح کے نازک دور کے اندر کوئی آئے کہ سارے ہی کی طرف کھینچے اور اسے سمجھ نہ آئے کہ حق پر کون ہے، تو من علامات اہل سنت کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحیح حق پر ہونے والے اہل سنت کی ایک نشانی میں تمہیں بتاتا ہوں، تو وہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ مشہور نہیں دم درود میں، شکر ہے کہ بم درود لینا ہوا، یہ دم درود دیکھو ہم مشہور ہے نا کہ ہم درود بہت پڑھتے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا، ہم الحمدللہ مشہور ہے کہ ہم درود پاک بہت پڑھتے ہیں، مشہور ہے نا کھڑے ہو کر بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، اذان سے پہلے بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، اذان کے بعد بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا درود مشہور ہے کہ ہم درود بہت پڑھتے ہیں۔ لیکن میں تھوڑا سا ہم اس کی محاسبہ کر لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز محشر کے میدان میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ کثرت سے درود کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں جو بندہ 313 مرتبہ روز درود پاک پڑھے اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر الحمدللہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، باہر تک میری آواز جا رہی ہے اور جم کر بیٹھے ہیں، میری آواز بڑی غور سے توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہمت میں اور اضافہ فرمائے، یہ آپ کی ہمت ہے کیونکہ آپ لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود آپ بڑی انہماک کے ساتھ میرا خطاب میری باتیں سن رہے ہیں، تو آپ کی بڑی ہمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ تو یہاں پر جو ہے الحمدللہ 20 لوگ بیٹھے ہیں، 60 لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر میں یہاں پر پوچھ لوں، علماء کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، علماء اس بات سے مستثنی ہے، عوام کی بات کر رہا ہوں۔ اگر میں عوام سے پوچھ لوں کہ آپ میں سے کون ایسا ہے کہ جو روزانہ 313 مرتبہ، علماء فرماتے ہیں جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے، تو میں اگر آپ سے پوچھ لوں کہ آپ میں سے کون ایسا ہے جو 313 مرتبہ ہر روز گن کر اس کا معمول ہے کہ وہ درود پاک پڑھتا ہے، پوچھوں گا نہیں، لیکن اگر میں پوچھ لوں تو ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو ابھی تک بات توڑ رہے ہیں اور ابھی تک یہ ارادہ ہی کر رہے ہیں کہ یار میں کثرت سے درود پاک پڑھا کروں، جبکہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں، اپنی جس مجلس جس محفل میں بیٹھتے ہیں، جس عالم دین کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ ہمیں درود کے فضائل ہی سناتا رہتا ہے، لیکن ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اپنا نام ابھی تک درج نہیں کروا سکے۔ کتنی بد نصیبی ہے، اگر ہم مر گئے، مرنے کے بعد احساس ہوا کاش میں اوپر کثرت سے درود پڑھتے پڑھتے دنیا سے جاتے، کتنی پچھتاوا ہوگا، کتنی حسرت ہوگی۔ تو یہاں پر جتنے احباب بیٹھے ہیں میلاد شریف کی اس مبارک محفل کے صدقے سب حضرات میرے سمیت سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ سے ہم روزانہ گن کر کم از کم 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں، پڑھیں گے انشاءاللہ صاحب۔ دیکھیں یہ فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم اتنے اس کے فضائل ہیں، اتنے اس کے فضائل ہیں کہ اس کے فضائل پر قرآن پاک کے اندر اس آیت کے تحت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کے تحت اور احادیث مبارکہ میں کتب احادیث اس کے فضائل سے مالا مال ہیں، اتنے اس کے فضائل ہیں۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ تو سب حضرات پکا مصمم ارادہ کر کے جائیں۔ آج آپ پریشان ہیں اور آج ہم خوشحال نہیں ہیں، مالی تنگی ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ذہنی ٹینشنیں ہیں، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا ہے، اتنے زیادہ پریشان ہیں، زندگی سے تنگ آ چکے ہیں۔ کبھی ایک کے پاس جاتے ہیں دعا کرواتے ہیں، کبھی دوسرے کے پاس جاتے ہیں دعا کرواتے ہیں، کبھی ایک جگہ سے تعویذ لے کے آتے ہیں، کبھی دوسری جگہ سے تعویذ لے کے آتے ہیں۔
سارے سلسلے جاری ہیں لیکن پریشانیاں جان چھوڑنے کا نام نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پر اس منبر رسول میں بیٹھ کر بڑی ہی وثوق کے ساتھ اور بڑی اللہ کی رحمت اور امید کرتے ہوئے یقین دلاتا ہوں کہ آج سے آپ 313 مرتبہ ہر روز درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں. نماز تو غیر شرط ہے. درود پاک کی برکت سے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے آج کے مبارک دن اور میلاد کے صدقے اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور فرما دے گا. سب نیت کریں انشاءاللہ 313 مرتبہ. تیسری بات نماز. سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے. 700 مرتبہ کم و بیش قرآن کے اندر نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہماری مسجد ویران نظر آتی ہیں. بیٹھے آپ سارے یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کہیں کہ نبی سے محبت ہے. یہ جواب ہے نا آپ کا. آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ اتنی دیر سے مغرب کے بعد محفل شروع ہوئی ہے ابھی تک یہاں بیٹھے ہیں. آپ سارے کہیں گے کہ ہم اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ محبت رسول کی وجہ سے اسی وجہ سے بیٹھے ہیں. غلامی رسول میں ہمیں سب کچھ قبول ہے. ہم محبت رسول میں یہاں پر بیٹھے ہیں. لیکن آپ میں سے جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھتا وہ اپنے عاشق رسول ہونے کے دعوے میں جھوٹا ہے. میری اس غلط کے ناراض ہونے پہ ہو ٹھیک ہے. جو بندہ نعرے خانے لگاتا ہے جلوس میں شرکت کرتا ہے جھنڈے لگاتا ہے لائٹیں لگاتا ہے سب کچھ کرتا ہے میلاد میں محفل میں شرکت کرتا ہے لیکن نماز کی پابندی وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں. وہ ایسے ہی جیسے کہ رکشے کے اوپر کو بندہ لکھ دے F16 رکشے کے پیچھے اگر F16 لکھ دے تو کیا رکشہ F16 بن جائے گا؟ پڑھنا شروع کر دے گا؟ نہیں نا. تو میں آپ کو صحیح سچی کھری بات بتاؤں کہ جو بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ عاشق رسول کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا. کیوں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. صحابہ کرام سے بڑھ کر ہم پیار نہیں کر سکتے نبی سے. میرے آقا کے جتنے صحابی جو سارے نمازی تھے جنہوں نے اتنا وقت پایا کہ نماز کا وقت ملے. جتنے تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین جتنے محدثین علماء متقدمین و متاخرین اولیاء کاملین جتنے بھی گزرے ہیں ان میں کوئی بھی بے نمازی نہیں تھا. جو مرفوع قلم تھے وہ الگ بات ہے. کوئی بھی ان میں بے نمازی نہیں تھا. تو لہذا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. اتنی خوبصورت مسجدیں ہیں لیکن نمازیوں کی تعداد بہت کم ہے. بہت معذرت کے ساتھ تمام احباب جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اپنے بچوں کو اٹھایا کریں. اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں کالج کے لیے اٹھاتے ہیں یونیورسٹی کے لیے اٹھاتے ہیں کام کاج کے لیے آفس کے لیے بچوں کو اٹھاتے ہیں. یار کتنے شرم کی بات ہے اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتے. یار وہ نماز جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی فجر میں جماعت کے ساتھ نہ آئے میں محمد کا دل کرتا ہے میں جا کر کے گھر کو حوالہ جاؤں. یار کتنے دکھ کی بات ہے ہم صبح فجر میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں. بیوی سے ہر طرح کی بات منوا لیتے ہیں. یار اس کی نماز نہیں پڑھوا سکتے ہیں. اپنی ماں کے سامنے رو پڑے گے ماں ایک دن کھانا نہ کھائے. ماں پوچھی کہ بیٹا کھانا نہیں کھا رہے رو پڑے آگے سے کہا ماں تو نماز نہیں پڑھتی نا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو قبر ایسے دبائے گی جو نماز میں سستی کرے گا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی. اے ماں میں اس بات کو تصور میں جا کر رو رہا ہوں کہ نماز قضا کرنے کے سبب تیری پسلیاں توڑ دی گئی میں کیا کروں. مجھے کتنا دکھ ہوگا. تو میری ماں ہے نا اس وجہ سے تو نماز نہیں پڑھتی تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. منوائیں اس طرح اپنی بیوی کو اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے نماز کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کریں. یہ سوکھے نعرے جو ہے نا اس کا وقت یقین کریں کہ بہت ہو چکی. نماز پڑھیں نماز گھر والوں کو پڑھائیں. اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. تم نماز قائم کرو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے رزق تو ہم تمہیں دیں گے. غور سنو جس گلا نہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیے ہیں
رزق کا وعدہ کیتے کہ نہیں کیتے ماتا تو اس واسطے ساری تہاڑی منہ متھا مارنے اسی تے جس گل دا وعدہ اللہ نے کیتا یار میں سارے بخشتا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ سب کو معاف کر دوں گا نہیں نا رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کے لیے سارا دن ٹکرے ٹھوکرے کھاتے ہیں اور جس چیز کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں نماز کی پابندی بھی نہیں کر سکتے ہیں خدا کو بھول گئے ہیں فکر روزی میں خیال رزق میں رازق کا کچھ خیال نہیں نماز قائم کرو نماز اپنے گھر والوں کو بھی تو یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں آپ میں سے بہت سارے نمازی بھی ہوں گے میری بات سے یقیناً وہ ناراض نہیں ہوں گے میں تو ان کو کہہ رہا ہوں جو نہیں پڑھتے جو اپنے گھر والوں کو نہیں نماز کا حکم کہتے جو اپنے گھر والوں کو نمازی نہیں بناتے تو اس محفل کی برکت سے کچھ لے کر ہم آئے نا خالی دیکھیں نقل کھا میں چلا جاؤں تو میں کہوں گا تو گھر میں کھانا تو گھر میں نہیں کھا سکتا ہوں لیکن کچھ لے کے جاؤں گا یہاں سے تو دوسری تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی کریں گے انشاءاللہ گھر والوں کو بھی نماز کرنی ہے آخری بات ہے میں نہ کرتے کہ میں ٹائم کافی آپ کا لے گیا ہوں آخری بات کرتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم اختتام کی طرف جائیں گے اب اس بات کو بڑی توجہ غور کے ساتھ آپ نے سننا ہے جیسے پہلے بھی آپ غور سے سنتے آ رہے ہیں ابھی بھی انشاءاللہ آپ غور سے سنیں گے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابن الرباب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز دو شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ایک دوسرے کے خلاف دعویٰ دائر کرے گا وہ کہے گا کہ میرے مالک میں اس سے ناراض ہوں اس نے دنیا میں میرا حق مارا تھا اللہ تبارک و تعالی کیونکہ قیامت کے روز جب ایک بندہ دوسرے کو معاف نہیں کرے گا تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا بندہ دعویٰ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کہے گا سامنے دے وہ سامنے دیکھے گا تو اسے جنت کے اندر سفید ہوٹوں سے جڑے ہوئے محلات نظر آئیں گے ان محلات کو دیکھے گا اس کی آنکھیں کھڑا ہو جائیں گی اس کے منہ میں بھال پکائے گی اتنے خوبصورت محلات اتنی خوبصورت جنت وہ کہے گا مالک اتنے سونے اتنے خوبصورت محلات ہیں یہ تو کس کو دے گا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ یہ میں اس کو دوں گا جو اپنے بھائی کو معاف کرے گا جو اپنے بھائی کو معاف کرے گا وہ کہے گا مالک تو گواہ ہو جا میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا تم اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اس جنت میں داخل ہو جاؤ اس روایت کو سنانے کے بعد میں اگر آپ کی توجہ چاہوں گا اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں زندگی دی اس نے ہمیں سب کچھ دیا وہ مالک ہو کر ساری مخلوق اس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج ہم سارے اس کے ساجد ہیں وہ ہمارا مسجود ہے ہم اس کے عابد ہیں وہ ہمارا معبود ہے ہم سارے اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج رب ہو کر قیامت کے روز دو مسلمانوں میں صلح کروائے گا باقاعدہ ماحول ترتیب دیا جائے گا ورنہ وہ کہے کہ میں حکم دیتا ہوں رب ہوں تمہارا معاف کر دو اسے لیکن اللہ تبارک و تعالی باقاعدہ ان کی صلح کی جو تقریر کہیں اسے جو صلح کا معاملہ ہے اس کو ارینج فرمائے گا جنت دکھائے گا پھر اس کو کہے گا اپنے بھائی کو معاف کرو آج میں اور آپ اس معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا المیہ یہ دیکھتے ہیں ہر گھر کی کہانی ہے ہر گاؤں کی کہانی ہے ہر شہر کی کہانی ہے ہر خاندان کی کہانی ہے خون سفید ہو گئے ہیں رشتوں کا تقدس نہیں رہا ہے یقین کریں خونی رشتہ دار کون کون سے میں آپ کو بتاتا ہوں ماں باپ بہن بھائی چچا پھوپھی خالہ ماموں دادا دادی نانا نانی ماموں خالہ یہ کیا ہے یہ خونی رشتہ دار ہے کیا ہے بلڈ ریلیٹڈ عربی میں کہتے ہیں ذی رحم محارم ان خونی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا حرام ہے کیا ہے کسی سننے رہنے اسے یہاں شراب حرام ہے سننا نہیں کہتے شراب حرام ہے سارے آستے ہیں جوا حرام ہے چوری حرام ہے بدکاری حرام ہے یہ بھی حرام ہے اپنے قریبی ذی رحم محارم سے قطع تعلق کر لینا ان سے رشتہ داری توڑ
یہ حرام ہے. اور کسی خاندان میں اگر کوئی ایک بندہ قطع تعلق کرنے والا ہو، اس کی نحوست پورے خاندان پر برستی ہے کہ اگر یہ خاندان ہو گئے ہیں، اگر یہ بدبخت ہو گئے تو باقی خاندان ہمیں سمجھاتے کیوں نہیں ہے ایسے کہ کیوں نہیں راضی ہوتا سب سے. آج یقین کریں یہ ناسور ہمارے معاشرے کا ایک قلم کا ٹیکا بن چکا ہے. آئیں میں آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت میں یہاں پر ہم بیٹھے ہیں ان کی ایک حدیث بات سناتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہیں محروم کرے تو مجھ سے عطا کرو، جو تمہیں محروم کرے تو مجھ سے، جو تم سے تعلق توڑے تو مجھ سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تو مجھ سے معاف کرو. یہ تین فکریں ہیں یار، یاد کرنا. تجھے آپ کو منہ سے نہیں چیزاں فرما یاد کراؤ، لیکن یہ چار میں آپ کو انشاءاللہ کنکلوژن بھی اس کا بیان کروں گا کہ آپ نے کون کون سی چیزیں یاد کرنی ہیں. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا، بولے جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. ہم کہتے ہیں ہم نے شادی بھی نہیں پوچھا، ہم کیوں پوچھے؟ مجھے نہیں بلایا میں کیوں بلاؤں؟ مجھ سے بات نہیں کی، ایک دفعہ نہیں کرے گا میں 10 دفعہ نہیں کروں گا. اور ہم کہتے ہیں ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ بڑا کمال ہے آپ کے اندر پھر جو آپ سے غلط بات برداشت نہیں، پھر تو آپ بڑے کمال کے بندے ہیں. بے وقوف آدمی غلط بات یہ تو برداشت کی جاتی ہے، صحیح برداشت کرنے برداشت کرنے کا صحیح بات میں کیا تعلق ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی نے آپ سے غلط بات کی اسی کو تو برداشت کرنا ہے. آپ نے غلط بات یہ تو برداشت کرنا اس میں اخلاق ہے. صحیح بات تو ساری برداشت کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ کہا ماشاءاللہ چچا جی آپ کو عزت کی مسئلہ میں بٹھایا، آپ کی عزت کی، آپ میری عزت کریں گے. مطلب تو جب ہے میں نے آپ کی عزت نہیں کی، میں نے اپنے بیٹے کی شادی پہ آپ کو نہیں پوچھا، میں نے آپ کو کارڈ نہیں دیا. آپ کے بیٹے کی شادی ہو، آپ میرے گھر آ جائیں اور آپ یہ دیکھیں میرے بیٹے کی شادی، اور جتلائیں بھی نہ کہ کسانی کو چاہیا نا دیکھو میں آ گیا. جتلانا بھی نہیں اللہ کی رضا کے لیے. یار خدا کی قسم ہمارے نبی کی یہ تعلیمات کیا صرف کتابوں کے لیے جاتی ہے یار؟ کیا ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا اور بس چھوڑ دیا؟ کون اس پر عمل کرے گا؟ ہندو کریں گے، سکھ کریں گے، عیسائی کریں گے، کون کریں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. ہم کہتے ہیں آپ کے یوں کے جواب پتھر سے دینے کے عادی ہیں، اسی کیوں کسی کو لوگ ہار کر. یار یہ میرے نبی کی تعلیمات نہیں ہے. وہ ہلکا اشارہ تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل حقوق اولاد ہے مومن. آج ہم نے آپس میں لڑنا بھیڑنا شروع کر دیا. آج ہم نے آپس کے اختلافات اتنے زیادہ بڑھا لیے کہ دشمن کے ساتھ لڑنے کی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں رہی. اتفاق نہیں رہا ہمارے خاندانوں کے اندر، ہماری برادریوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گاؤں گھوٹوں کے اندر. یہ ایک اوورآل المیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ فلانے آپ نے لڑے میں تو ذرا بیان کرنا چھکے ہو، ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ، اور میں یہ بھی آپ کو بات عرض کروں، الحمدللہ ایسے بھی مواقع ہوئے ہیں کہ میں نے یہ بیان معلومات گزارشات پیش کی ہیں. یقین کریں کہ سگے بھائی تھے، سال سے آپس میں ان کی رنجش کی، انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا. ماں باپ سے لوگ ناراض ہیں یار، چچا کے گھر تایا کے گھر نہیں گئے، بہن بھائی کا راستہ دیکھ رہی ہے، بھائی کی راہ دیکھتی ہے، میرا بھائی کب آئے گا. اس پتھر دل بھائی کے اندر انسانیت نام کی چیز بھی نہیں رہی کہ وہ اپنے بہن کے ان جذبات کی قدر کرے، یاد ہی کرے. یار میری بہن ہے، میرا خون ہے، جاتے نہیں ہیں. وہ بیچاری روتی رہتی ہے اپنے گھر میں، اور بھائی آپس میں کتنی عیدیں گزر گئی ہیں یار، گلے نہیں ملے. ہو سکتا ہے میری بات آپ کو زیادہ اچھی نہ بھی لگ رہی ہو، لیکن میں نے اپنے دل کا درد آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اپنے بیان کر کے کنکلوژن اور آپ کو بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی بات آپ نے یہ کی تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا، تھوڑی دیر ذرا جاگو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ختم چلا تو سنا گیا پورا ہو گیا. سب سے پہلے کیا بات ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو ہر خیر کا، سارے بولے نظر ہر خیر کا کل عطا فرمایا ہے. آج سے ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم 313 مرتبہ روز ضرور دے پاک کم از کم 313 مرتبہ. تیسری چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ اندر سے ہماری نماز میں ذات. چوتھی چیز یہ ہے
آنے نا پھلاں دا تو اتر بڑا تے اتراں دا پھر کٹ دریا دریا وچ پھر رج کے نہا مچھیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بول نہیں مکڑی پہلے اپنی میں مکا. یہ چوتھی جو بات ہے نا یہ ہم نے کیا کرنا ہے کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا تو یہ جھگڑے ختم کرنے ہیں. آج چلے جانا ہے اپنی پھوپھی کے گھر وہ دیکھی کہ حیران ہو جائے کہ یہ کدھر آ گیا ہے کیا کر کے میرے نبی کی تعلیمات ایسی نہیں ہے کہ ہم پھوپھی سے قطع تعلق کریں. میرے نبی ان کی ولادت کی خوشی میں میں سے ہو کے آیا ہوں ان کی ولادت کی خوشی میں میری جان بھی قربان ہے ان پر ان کے نام پر ان کی ناموس پر میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اپنی انا کو ذبح نہیں کر سکتا میں اپنی خواہشات کو ذبح نہیں کر سکتا. محبوب کے قدموں پر یہ ایک کیا اگر کروڑوں خواہشات ہوں تو وہ بھی میرے محبوب کے قدموں پر نثار ہے. یار اپنی میں کو مار کے بھائی کو گلے میں جانا ہے محبوب کی محبت پہ لگا کر دیکھے ہو سکتا ہے محبوب کرم فرمائے آج یہ رات خواب میں زیارت کروا دے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.